بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حدیث نمبر 203 ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، ہاں تین چیزوں کا اور تین کاموں اور تین اعمال کا اجر و ثواب چلتا رہتا ہے۔ یعنی انسان جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے اعمال کا سلسلہ اور اجر و ثواب کا سلسلہ یہ رک جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، لیکن قبر اور اس کے بعد کے جو مراحل ہے وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا کو دار العمل کہا جاتا ہے اور دنیا کے بعد کے مراحل کو دار الجزا کہا جاتا ہے، کہ وہ بدلے کے گھر ہیں، بدلے کی جگہ، اور اس کا بدلے کا آغاز مرنے کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی آنکھیں بند ہوئیں، اس کے جزا و سزا کا آغاز ہو جاتا۔ تو فرمایا جیسے ہی انسان دنیا سے رحلت کر جائے، انقطع عملہ، تو اس کے سارے اعمال کا اجر و ثواب منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، ہاں تین کام ایسے ہیں کہ ان کے اجر و ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی، اور جب تک وہ کام چلتے رہیں گے اس وقت تک اس کا اجر و ثواب چلتا رہتا۔ الا من صدقۃ جاریۃ، دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہو جو صدقہ جاریہ کے زمرے میں آتا ہو، کسی نے کوئی مسجد بنا دی، کسی نے کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی رفاہی کام جاری کروا دیا، کنواں کھدوا دیا، اور کسی نے اپنا گھر وقف کر دیا دینی کاموں کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک اس کا اجر و ثواب بھی اس آدمی کے نام اعمال میں چلتا رہے۔ کسی آدمی نے اپنی زمین وقف کر دی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، اب وقف شدہ چیز ایسی ہے کہ جب ایک مرتبہ وقف ہو جائے تو وہ تا قیامت وقف رہتی ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی وقف کی حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اب یہ مسجد ہے، اب یہ تا قیامت مسجد رہے گی، اگرچہ یہاں کی آبادی ختم بھی ہو جائے، لوگ آنا چھوڑ بھی دیں، تب بھی مسجد ہی رہے گی۔ اس کو مسجد ختم کر کے کسی اور اس کام کے لیے اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہوگا، یہ تا قیامت مسجد رہے گی۔ اب جس نے مسجد کے لیے زمین کو وقف کیا ہو، اس کو تا قیامت دینا اجر و ثواب اس کا چلتا رہے گا۔ یا دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا، مدرسے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، تو تا قیامت وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، دوسرا وہ عمل کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا علمی کام کر گیا دینی لحاظ سے جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی نفع اٹھاتے رہتے ہوں، یعنی کوئی دینی کتاب چھوڑ گیا جس کو پڑھ کر لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں،
یا کوئی تقریر وعظ و نصیحت کر کے گیا اور وہ تقریر محفوظ ہوں، لوگ اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی تقریروں سے، اس کی تحریروں سے اور اس کی کتابوں سے نفع اٹھا رہے ہوں، تو یہ سلسلہ بھی جب تک اس کی تقریروں سے، تحریروں سے، وعظوں سے، اس کی تالیفات تصنیفات سے لوگ نفع اٹھاتے رہے ہوں گے، اس وقت تک اس کا اجر و ثواب اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ یا کسی کو دینی تعلیم دے دی، پڑھا لکھا کر چلا گیا استاد نے شاگرد کو، تو وہ شاگرد آگے جتنے لوگوں کو پڑھائے گا، پڑھانے والے اصل استاد کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آج دین کی جو باتیں یہاں ہو جاتی ہیں درس کی صورت میں، درس قرآن کی صورت میں، درس حدیث کی صورت میں، مسئلے مسائل کی صورت میں، جن کو اللہ اجر و عمل کی توفیق دے، اس کا اجر و ثواب بولنے والے کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تیسرا کام اولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد دنیا میں چھوڑی، یہ نیک اولاد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں، کہ نیک اولاد چھوڑی جو اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن کو آگے سکھا رہی ہے، تو یہ نیک اولاد بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب بھی اس مرنے والے کے نام اعمال میں مرنے کے بعد بھی لکھا جاتا رہتا۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں کہ اگر کسی نے دنیا میں یہ کر لیے ہو تو اس کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، بقیہ تمام کاموں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ نمازی ہے، عبادت گزار ہے، روزے رکھنے والا، تہجد گزار، اسی طرح جہاد کرنے والا، تبلیغ کرنے والا، یہ سب سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کا سلسلہ دنیا تک تھا، تہجدوں کا، روزوں کا، جہاد کا، حج کا، عمرے کا، یہ سارے سلسلے اپنی زندگی تک تھے۔ جیسے ہی دنیا سے آنکھیں بند ہوئی، نمازوں کا سلسلہ بھی منقطع ہے، تہجدوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ، حج کا، یہ سارے سلسلے منقطع ہو گئے۔ اگر کوئی سلسلہ جاری ہے تو یہ تین ہیں، کوئی صدقہ جاریہ ہو جو انسان کر کے گیا ہو، یا کوئی علمی تصنیف، تالیف، کتاب، تقریر، وعظ، نصیحت، کوئی دینی بات جس سے اس کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہتے ہوں، یا نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑی، جو اس کے لیے ایصال ثواب، اس کے لیے دعائیں یا اس کی سکھلائی ہوئی باتوں کو آگے پھیلاتے رہتے۔ لہذا انسان کو ان تین کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کر کے ہی دنیا سے جانا چاہیے، تاکہ اجر و ثواب کا سلسلہ، اور اس وقت اجر و ثواب کی انسان کو سب سے زیادہ حاجت، سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، سب سے زیادہ۔ اس بات میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ انسان دو دو تین تین مکانات اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا جائے، دو دو تین تین جائیدادیں، فیکٹریاں، طرح طرح کا بزنس، طرح طرح کا کاروبار، اس پہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بعد میں اولاد اور ان کی اولادیں نوش ناش کے وہ کھا جائیں گے، خود انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انسان کو تو بقدر ضرورت ان کی بھی، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بالکل فقیر تنگ دست چھوڑ کر چلا جائے، یہ بھی مستحسن عمل نہیں ہے۔ ان کی ضرورت کے بقدر ہو، لیکن بے حساب، بے انتہا کے بس اسی میں لگے ہوئے، ایک سے ان کی ضرورت اگر ایک گھر سے پوری ہو جاتی ہے، دو خرید رہے ہیں، دو سے پوری ہوتی ہے، تین میں لگے، طرح طرح کی جائیدادیں، پراپرٹیوں میں سرمایہ لگا رہے، بس اسی میں ہی اپنا سرمایہ وہاں پر ختم کر کے بیٹھے۔ اپنی لیے آخرت کا کوئی توشہ، کوئی ذخیرہ انسان نے نہیں کیا۔ یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہے، کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ سمجھداری یہی ہے کہ انسان اپنی آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر کے جائے۔ دنیا جتنی بھی ہو، بھلے 10 گھر اس نے بنا لیے ہوں، بڑی بڑی پراپرٹیاں خرید لی ہوں،
وہ بالآخر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس نے جانا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے ساتھ قبر میں ان چیزوں کو لے کر جائے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کو، ان جائیدادوں کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہو تو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب چلتا رہتا۔ یہ کسی تصنیف و تالیف کے اندر معاملت کر لی، کوئی کتاب چھپوا دی، کوئی دینی کتاب چھاپ کر تقسیم کروا دی، اور جب تک اس سے نفع اٹھا رہے ہو تو وہ اجر و ثواب چلتا رہے۔ اولاد کو حافظ قرآن بنا دیا، دین کا علم دے دیا تو یہ صدقہ جاریہ۔ دنیا کی علوم یہ بھی اپنی جگہ مستحسن ہے، یہ بھی دے دینا چاہیے، لیکن کل قیامت والے دن اگر کام آنے والی چیزیں ہیں تو یہ نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز تو یہ ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا حافظ بنایا، دین کی تعلیم دی، دین کا داعی بنایا، دعوت کے کام میں لگایا، دین کی نشر و اشاعت میں لگا۔ یہ ہے اصل سرمایہ جو انسان کو آخرت میں کام دے گا۔ اس کے علاوہ ساری چیزیں یہ رہ جانے والی ہیں، چھوٹ جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں۔ اولاد کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، کوئی ماہر جو ہے فن والا بنا دیا، وہ سب دنیا میں واہ والی چیزیں ہیں۔ اچھی تعلیم دے دی، اچھی بات ہے، مستحسن امر ہے، لیکن ان سب کی تعریفیں صرف دنیا کی حد تک، آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں کام آنے والی کوئی چیز ہے تو یہی ہے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کی اس کا سمجھ دیا، قرآن کا فہم دیا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے داعی مبلغ بنا کر چھوڑا۔ یہ آخرت کا سرمایہ ہے جو آخرت میں کام آئے گا، اگرچہ اس پر دنیا میں واہ واہ نہیں ہوگی، آپ کو دنیا میں تعریفیں نہیں ملیں گے، آپ کو دنیا میں لوگ مدح نہیں کریں گے آپ کو، بلکہ دنیا میں تو تانے سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی مولوی بنا دیا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ جب اللہ کھلاتا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ ایک لطیفہ سناتے تھے، فرماتے تھے کہ مولوی ملامتی طبقہ ہے، لوگ کبھی نہیں بخشتے۔ جب کسی شخص کو یا کوئی آدمی اپنے اولاد کو دین کی تعلیم میں لگاتا ہے تو لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ ہوتا ہے کہ مولوی بنا رہے، کھائے گا کہاں سے؟ جب اللہ کھلاتا ہے بعد میں بیٹھے بیٹھے اللہ جل شانہ اس کا اعزاز و اکرام کرتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کھاتا کہاں سے؟ تو پہلے تو اس بات کی شکایت تھی کہ کھائے گا کہاں سے، جب اللہ کھلاتا ہے تو کہتے ہیں کھاتا کہاں سے، اتنا ملتا کیسے؟ یہ اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ تو دنیا میں شاید ان چیزوں پر ہمیں واہ واہ نہ ملے، لیکن آخرت کا یہ ضرور سرمایہ بن جائے گا۔ اس لیے دنیا کے چند روزہ واہ واہ کے بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنے لیے آخرت کا کوئی سرمایہ بنائیں اور آخرت کے لیے کوئی چیز ذخیرہ کر جائیں۔ اللہ جل